أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے 19 تک میں نے آپ کے سامنے سب تلاوت کی۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، دانش مندی ان کو عطا فرمائی، عقل مند بنایا۔ تو حکمت کے معنی کیا ہیں؟ جیسے حضور نے فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت اور دانش مندی کی اصل اور بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ اللہ سے بے خوف شخص صاحب حکمت نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے حکمت کے معنی ایک یہ ہیں جو خود قرآن حکیم نے اس کی تفسیر دی، انشکر للہ۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو یہ ان تفسیر کے لیے ہے۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی، حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس سے بڑی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے محسن کو پہچانے اور اس کے احسانات کی قدر کرے۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ اگر کوئی اپنے محسن کو نہیں پہچانتا، اس کے احسانات کی قدر نہیں کرتا، تو یہ بہت ہی احمق انسان ہے، بہت ہی بیوقوف آدمی ہے۔ تو انشکر للہ یہ حکمت کی تفسیر ہے۔ حکمت کیا ہے؟ محسن کا شکر ادا کرنا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے شکر کا محتاج نہیں، خدا در انتظار حمد ما نیست، ہمارے انتظار میں نہیں ہے کہ ہم حمد کریں گے تو اس کی تعریف ہوگی، کیونکہ شکر کرو گے فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اپنے کو، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ اللہ تو غنی ہے، خود تعریفوں والا ہے، تو ناشکری سے اپنا ہی نقصان کرے گا، شکر سے اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ تمہارا شکر بجا لانا یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ آج کی آیات میں باقاعدہ ان کی کچھ نصیحت کی باتیں، حکمت کی باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہی ہیں، اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اور بیٹے سے کیسے کہا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس انداز میں کہ وہ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، نصیحت کے انداز میں بیٹے سے بات کی۔ تو واعظ اور نصیحت
دیکھیے قرآن حکیم کا ایک نام ہے موعظہ، نصیحت. خود قرآن حکیم پوری نصیحت کی کتاب ہے. تو واعظ یا نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واعظ یا نصیحت کا معنی ہے کہ انسان میں، اس کے دل میں جو تاریکی اور اندھیری ہے، گناہوں کی اور جہالت کی، اللہ کے نور معرفت سے اس کو دور کرنا. اللہ کے نور معرفت سے دل کی اندھیریوں اور سیاہیوں کو دور کرنا، یہ ہے واعظ، یہ ہے نصیحت. تو جو ایسی بات ہو وہ کہتی ہے نصیحت کہلاتی ہے. جی تو یہ بھی نصیحت کے پیرائے میں بیٹے سے کہہ رہے تھے، ان کے دل کو نور معرفت سے روشن کرنے کے لیے، دل کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے فرما رہے تھے. اس کے لیے الفاظ کیا کہ یا بنیا، اے پیارے بیٹے. یعنی طرز خطاب دیکھیے، خطاب کس انداز سے کرتے ہیں؟ اے پیارے بیٹے. اس لیے کہ بنیا جو ہے نا، یہ ابن کی تصغیر ہے. ابن کا معنی بیٹے اور بنیا کا معنی پیارے بیٹے. تو اسی لفظ سے اگلا پھر مائل ہوتا ہے سننے کے لیے کہ مجھے تو پیار کے انداز سے کہہ رہا ہے. تو وہ نصیحت یہ ہے کہ جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس کو ایسے لفظ سے پکاریں جو اس کے نزدیک محبوب ہو اور اس کو متوجہ کرے. پہلی نصیحت کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، کہ پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور پارٹنر نہ بنا. یہ سب سے بڑی نصیحت ہے. سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید، اس کی یگانگت، اس کی وحدت کا عقیدہ رکھا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں شریک ٹھہرایا جائے. یہ سب سے بڑی نصیحت کی بات ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی تاریکی جو دل کو اندھیروں میں لے جاتی ہے وہ شرک اور کفر ہے. تو فرماتے ہیں دیکھو یہ اتنی بڑی قباحت ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم تو بہت ہیں، بے انتہا ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک کا عقیدہ ہے. اس سے بڑا پھر کوئی ظلم نہیں. کیونکہ ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھ دیں، یہ ظلم کا معنی ہے. تو جو چیز بھی اپنی جگہ سے ہٹائی جائے گی وہ ظلم ہوگا، لیکن اس کا کم سے کم درجہ بھی ہے اور سب سے اونچا درجہ بھی ہے. کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی مستحب ادا نہیں کیا تو یہ بھی ظلم ہے. کہ کرنا تھا آپ کو مستحب، آپ نے غیر مستحب کیا. کرنا تھا آپ کو زیادہ اعلیٰ اولا لفظ، آپ نے اس کو دوسرے نمبر والا کر دیا، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ آپ کو کوئی پکڑ دکڑ بھی نہیں ہوگی. لیکن ظلم کی تعریف میں تو یہ بھی آ گیا کہ آپ مسجد میں آئے تو آپ کو دایاں پاؤں رکھنا تھا، آپ نے بایاں پہلے رکھ دیا، تو گناہ یہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ترتیب کے خلاف ہوا، ترتیب کے خلاف ہوا تو ظلم یہ بھی ہے. لیکن یہ ایسا کم درجے کا ظلم ہے کہ اس پہ آپ کی کوئی پکڑ نہیں. پھر اس کے اوپر ظلم کے درجات چلتے چلتے فرمایا سب سے بڑا ظلم جو ہے نا وہ شرک ہے. تو اللہ کا حق اللہ کو نہ دینا، اٹھا کر دوسرے کو دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم. تو شرک کیا ہے؟ شرک دو طرح ہے، بلکہ تین طرح ہے. ایک ہے اللہ کی ذات میں شراکت، کہ خود معبود ایک نہیں، ایک سے زائد ہے. اللہ جو معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ ایک نہیں ایک سے زائد ہیں.
اس کو کہتے ہیں شرک فی ذات. جیسے مجوسی دو خداؤں کے قائل ہیں کہ خدا دو ہے، دو خالق ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہیں ہوتا. کہتے ہیں اللہ اور ابلیس بھائی ہیں. اللہ اور ابلیس شیطان کہتے بھائی ہیں. اللہ خیر کا خالق ہے، ہر اچھی چیز وہ پیدا کرتا ہے، اور ابلیس ہر شر کا خالق ہے، ہر برائی وہ پیدا کرتا ہے. کہتے یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ خیر بھی بنائے شر بھی بنائے؟ تو اللہ ہر خیر کا خالق ہے، ابلیس ہر شر کا خالق ہے، تو دو خالق ہیں. اسی سے مجوسی کہتے ہیں دو خدا ہیں. یزدان جو خیر کا خالق ہے، اہرمن جو شر کا خالق ہے. یزدان نیکی کا خالق ہے، روشنی کا خالق ہے، اور اہرمن شر کا خالق ہے، اندھیرے کا خالق ہے. یعنی جو دنیا میں خرابیاں ہیں تو وہ اس کے کھاتے میں، جو سب اچھی ہے اس کھاتے میں. جی ہندو تین خدا مانتے ہیں کہ ایک خالق ہے، ایک خالق ہے، بس اس نے تخلیق کر لی، اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. اس نے آگے دو اور پھر بنائے ہیں، ایک پھر وہی ہے سنبھالنے والا، ایک فنا کرنے والا. ایک جو ہے ایک دیوی سنبھالنے والی ہے، ایک فنا کرنے والی ہے. تو گیا تین ہوئے. عیسائی بھی تین کے قائل ہیں، اللہ، جبریل، مسیح. تو اس طریقے سے اس کا نام کیا ہے؟ شرک فی ذات، کہ خود خدا ایک نہیں. اور پھر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ایک بڑا تو ایک ہی ہے، لیکن اس نے تقسیم کار کے طور پہ اپنے حصے تقسیم کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہے شرک فی ذات. دو، تین سے زائد جتنے بھی آپ کہیں. اور ایک ہے شرک فی صفات، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص صفات ہے، جیسے آپ نے صفاتی نام لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے 99، تو یہ ہر نام کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کرتا ہے. اور جو صفت اللہ کی ہے، آپ وہی صفت بہن ہی کسی اور میں مان لیں تو یہ شرک فی صفات ہوگی. کہ اللہ تو بے شک ایک ہی ہے، لیکن جیسے وہ علیم ہے ایسا کوئی فلانا بھی علیم ہے، جیسے اللہ حکیم ہے ایسا کوئی اور بھی حکیم ہے، جیسے اللہ علیم بکل شے ہے ایسا کوئی دوسرا بھی علیم بکل شے ہے. تو جیسی یہ صفات اللہ کی ہیں، ان میں سے کوئی یا دو یا تین صفتیں دوسرے میں بھی ایسی ہی پائی جاتی ہیں، تو یہ شرک فی صفات ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا نام اس طرح ہے کہ اللہ کی صفت اگر مخلوق میں مانے یہ شرک ہے، مخلوق کی صفت اللہ میں مانے تشبیہ ہے، یہ بھی شرک ہے. اس کا نام تشبیہ ہے. جیسے اولاد جننا مخلوق کی صفت ہے، کوئی کہے خدا بھی صاحب اولاد ہے. اور جیسے سب کچھ جاننا، ہر چیز پہ قدرت اللہ کی صفت ہے، کوئی کہے کہ فلاں صاحب بھی سب کچھ جانتا ہے اور پاورفل ہے. تو یہ اللہ کی صفت مخلوق میں مانی، اور یہ مخلوق کی صفت اللہ میں مانی. یہ دونوں شرک ہیں. اور تیسری قسم ہے شرک فی العبادت، کہ انتہائی تعظیم کے الفاظ فقط اللہ کے لیے، انتہائی تعظیم جس سے آگے تعظیم کا کوئی لفظ نہیں، وہ اللہ کے لیے ہے. اسی طریقے سے جسم سے انتہائی تعظیم جو سجدہ ہے، اس سے کم رکوع ہے،
اس سے کام ہاتھ باندھنا ہے، لیکن ہاتھ باندھنے تک کی تو اجازت ہے کہ آپ کسی کی تعظیم کیجیے، نہ کریں، کیونکہ یہ انتہائی تعظیم نہیں، ویسے یہ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن کر لیا تو کچھ ایسی بات، لیکن رکوع کی حد تک کسی کے سامنے جھک گئے اور سجدے کی حالت میں کسی کے سامنے جھک گئے تو یہ شرک فی العبادت ہے۔ اسی طریقے سے نظر اللہ کا حق ہے، آپ نے کسی غیر کی نظر مان لی، من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، شرک۔ نظر کا معنی کیا ہے؟ کسی عمل کو کسی چیز کے ساتھ مشروط کر لینا، اور نظر صرف اسی کام کی ہو سکتی ہے جس کام جیسی کوئی عبادت اللہ نے مقرر کی ہے، جیسے نماز کی نظر ہو سکتی ہے، روزے کی ہو سکتی ہے، حج کی ہو سکتی ہے، جی صدقے کی ہو سکتی ہے، تو اس کی قسم کی کوئی عبادت ہے تو اسی قسم کی نظر بھی مانی جا سکتی ہے، اور جس کی کوئی عبادت اللہ ہی نے مقرر نہیں کی ہے تو وہ نظر ہی نہیں ہے، وہ نظر ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ کہیں گے قبر پہ چادر چڑھانے کی نظر مان لی، ارے بھائی یہ تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے، نظر کیسی ہوگی؟ ہاں نظر نماز کی ہو سکتی ہے، روزے کی ہو سکتی ہے، تو یہ غیر کے لیے کی کہ میرا کام، اچھا پھر اس کی دو ہے، نظر مشروط اور غیر مشروط۔ ایک تو غیر مشروط ہے کہ کسی نفل کام کو آپ اپنے اوپر لازم کر لیں تو یہ نظر ہوتی ہے، اگر یہ اللہ کی خاطر کر دیں تو نظر جائز ہے، غیر کے لیے کر دیں گے تو نظر باطل ہے، شرک۔ اور ایک ہوتی ہے غیر مشروط کہ میرا فلانا کام ہوا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یا اتنا مال صدقہ دوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ اگر وہ کام ہو گیا تو پھر نظر پوری کرنی ضروری ہے، نہ ہوا تو ضروری بھی۔ اور غیر مشروط کیا کہ یوں ہی آپ کہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر 4 رکعت نفل آ گئے، تو یہ غیر مشروط ہے، اب آپ کو 4 نفل پڑھنے ہیں، اب یہ نفل نہیں رہے، واجب ہو، نظر ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں، شرط نہیں۔ پھر اس میں وقت کی تعین بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے کل 4 رکعت پڑھنے ہیں، اب کل ہی پڑھنے ہیں، پرسوں نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر کہا اللہ کی رضا کے لیے میں نے 4 نفل پڑھنے ہیں، دن تاریخ مقرر نہیں کی تو پھر جب چاہیں پڑھیں، لیکن پڑھنے ہیں، واجب ہو گئے، یہ شرط۔ اور شرط یہ ہے کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اللہ کی خاطر اتنی نماز پڑھوں گا، اب کام ہوگا تو لازم ہوں گے، نہ ہوا تو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ نظر تو ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے، او نظر تم من نظر فإن اللہ یعلم، جب تم کوئی نظر مانتے ہو تو اللہ اس کو جانتے ہیں، لیکن غیر کی نظر مانو کہ میں فلاں کے لیے بکرا ذبح کروں گا اور فلاں کے جھنڈا چڑھاؤں گا، فلاں کروں گا، تو یہ نظر ہی باطل ہے، شرک ہے کہ میرا یہ کام ہوا، یا ویسے ہی کہتا مجھ پہ لازم ہے کہ میں فلانے کا جھنڈا چڑھاؤں وغیرہ وغیرہ، تو بہر نظر بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر کی عبادت جائز نہیں، جیسے غیر کے لیے سجدہ، غیر کے لیے رکوع جائز نہیں، ایسے غیر کی نظر بھی جائز نہیں، تو یہ شرک فی العبادت کہلاتی ہے۔ تو شرک فی ذات ہو یا فی صفات ہو یا فی العبادت ہو، سب ہی غلط، اور یہ جرم عظیم ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ تو سب سے بڑی حکمت کی پہلی بات کیا ہے کہ شرک سے اجتناب کیا جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے، یہ سب سے بڑی حکمت کی بات ہے جو حضرت لقمان سب سے پہلے اپنے پیارے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ جی درگاہ پہ جانا تو شرک نہیں، لیکن اگر وہاں جا کر کچھ ایسی کارروائی نہ کی جائے تو
وہاں جا کر کوئی غلط کام نہ کیا جائے تو محض قبر کی زیارت کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اور جا کر قبر کی زیارت کا مقصد یہ کہ آپ کو آخرت یاد آئے۔ محض دعا کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، دعا تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ جانے کا صرف مقصد ایک ہے کہ حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ شروع میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں، الا فزوروها، اب جاؤ زیارت کرو۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ جا کر ان کے لیے دعا کرو، فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبر کی زیارت انسان کو دنیا سے بے رغبت کرتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو لو زیارت قبور کا مقصد یہ ہے، اور یہ اس قبر کی زیارت سے حاصل ہوگا جو شکستہ حالت میں ہوگی، کچی ہوگی۔ لیکن ماشاءاللہ ہماری اب تو قبریں ایسی بن گئی ہیں کہ وہ تماشا گاہ ہیں۔ آخرت کیا یاد آئے گی؟ وہاں تو باجی کتنے پھول لگائے ہوئے ہیں، کیسی چادریں چڑھائی ہوئی ہیں، کیسی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو وقت کیسی آخرت کہاں یاد آتی ہے وہاں؟ تو قبر ایسی ہو کہ آخرت یاد آئے گی کہ جو غربت کا مقام ہے، یہ شکستگی کا مقام ہے، آخر میں نے یہاں آنا ہے، یہ مقصد ہے۔ صفات کی طرف سے جو شرک ہے، صفات میں شرک ہے، کسی کی تعریف اگر کرنا ہو تو کیسا کرے؟ اللہ تو دلوں کا حال جانتا، آپ کہہ رہے ہیں کہ تعریف کرے تو صرف اللہ ہی کرے۔ تعریف میں کہتا ہوں کہ انتہائی تعریف کے جو الفاظ ہیں جس سے آگے کوئی تعریف کا لفظ نہیں، وہ صرف اللہ کا حق ہے۔ آپ دوسرے درجے تیسرے درجے کی تعریف کریں، فلانا آدمی بہت اچھا ہے، فلانا آدمی صحیح ہے، ہاں تعریف کی زمانے وہ تو کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال شرک ظلم عظیم، یہ پہلی حکمت کی بات ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور اس کے مقابلے میں توحید نعمت عظیم ہے، اور سب سے بڑی سچائی ہے اللہ کو ایک ماننا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی 2 آیتوں میں لقمان کی حکمت کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اپنی بات ذکر فرماتے ہیں، ان کی باتیں پھر اس کے 2 آیتوں کے بعد آئیں۔ تو اگلی بات جو ہے یہ حضرت لقمان حکیم کی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، وہ یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا، وصیت کے طرح تاکیدی حکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یعنی میں تمہیں تاکیدی بات کرتا ہوں، اس لیے اہم اور ضروری بات کو وصیت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، کس کی؟ بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی، کہ اے انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کر۔ یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی باتوں سے بیچ میں یہ کیوں ڈال دی؟ تو اہل علم فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ اللہ کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کہا جائے، وصیت کی جائے، مگر لقمان حکیم نے بیٹے کو یہ بات نہیں بتائی، اللہ نے بتا دی، اور صرف اس کے بیٹے کو نہیں بلکہ سارے انسانوں کو۔ کہتے انہوں نے کیوں نہ بتایا؟ یہ بھی تو بڑی بہت حکمت کی بات تھی۔ تو اہل علم کہتے ہیں یہ اس لیے نہ کی کہ اس میں ذاتی نفع تھا، اس میں ان کا ذاتی نفع تھا، تو انہوں نے اپنے نفع کو چھوڑ ہی دیا بیچ۔ تو اللہ کا حق سب سے پہلے بیان کیا، دوسرے نمبر پہ ماں باپ کا حق آتا ہے، لیکن چونکہ وہ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے تو اگر باپ بیٹے کو نصیحت کر کے اپنا حق بتاتا ہے تو اس میں ذاتی نفع کی بات آتی تھی، اس لیے اس کو بیچ میں چھوڑ دیا۔ انہوں نے چھوڑ دیا لیکن اللہ نے ڈال دیا کہ تو نے میرا حق سب سے پہلے بیان کیا ہے، سو تیرے اپنے حق کے بعد میں تمہارا حق سب سے پہلے بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بیچ میں
انہوں نے جس کو چھوڑا تھا اللہ نے اس کو کمپلیٹ کر دیا کہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی. اس لیے کہ ماں باپ دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب بھی ذکر کیا اپنا حق تو اس کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا. بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے تھے میثاق اس میں بھی ایسے ہی ہے. اور سورہ اسراء میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور باقی صورتوں میں بھی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اس میں کافی تفصیل بھی ہے. تو یوں تو ماں باپ اللہ کے بعد زیادہ حق رکھتے ہیں حسن سلوک کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ماں کے ساتھ حسن سلوک کے کچھ وجوہات بیانے باپ کا نہیں ذکر کیا. اس لیے کہ ماں باپ دونوں میں پھر ماں کی حیثیت بعض لحاظ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس لیے اولاد کو اس طرف متوجہ کیا کہ ماں صنف نازک ہے اور وہ اپنا حق اپنی اولاد سے جبراً وصول نہیں کر سکتی، جبکہ باپ جبر بھی کر سکتا ہے. ماں بہرحال عاجز ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا پھر خاص خیال رکھو. پھر یوں تو آدمی کی خالق تو اللہ ہے، حقیقی خالق، لیکن دنیا میں آنے کا سبب تو ماں باپ ہے. رب تو اللہ ہے لیکن ظاہری تربیت کا ذریعہ تو ماں باپ ہے، اور پھر ان میں ماں کا حصہ کچھ زیادہ ہے. ماں کا حصہ اسی لیے پیغمبر کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یعنی ماں ہے یا باپ؟ تو اس نے فرمایا امو کا، تیری ماں. اس نے کہا کہ حضور پھر؟ کہا پھر بھی تیری ماں. اس نے کہا کہ پھر؟ کہا پھر بھی تیری ماں. اس نے کہا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد تیرا باپ. تو 3 دفعہ حضور نے کہا کہ ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے. اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے دیکھیے، ادب باپ کا زیادہ ہے، ادب کا حق باپ کا زیادہ ہے، لیکن خدمت ماں کی زیادہ ہے. اس میں تھوڑا سا فرق بتانے کے لیے اعلی علم نے کہا ہے کہ فرض کرو کسی آدمی کے ماں باپ دونوں ایک ہی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کو ایک ہی وقت میں پیاس لگتی ہے اور دونوں ایک ہی وقت میں بیٹے یا بیٹی کو سے پانی مانگتے ہیں. تو کہتے ہیں پہلے گلاس کس کو دے گا؟ آپ ہی بتائیں. ہاں، ماں کو دے گا. کہتے پہلے ماں کو دے پھر باپ کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر ذرا تھوڑا ان کی خدمات کو ذرا زیادہ اہمیت سے بیان کیا ہے. اور پھر بات یہ کہ وہ اپنا مطالبہ جبراً منوا بھی نہیں سکتی، جبراً منوا بھی نہیں سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں حملت امہ وہنا، اس کی ماں نے، اس انسان کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں، وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے، کمزوری پہ یعنی جوں جوں اس کا حجم، اس کا جسم پیٹ میں بڑھتا ہے، ماں کی کمزوری بڑھتی جاتی ہے. تو 9 مہینے تک وہ کمزوری پہ کمزوری اس کو اٹھاتی رہی. اور پھر جننا کیا ہے، مرنا ہے. جننا کیا ہے؟ ہاں، پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا. پھر وہ فصال فی عامین، اب وہ دودھ کیا پلاتی ہے؟ خون پلاتی ہے. خون پلاتی ہے جیسے جی. اور پھر 2-4 دن نہیں، فصال عامین، 2 سال مسلسل بچے کی غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے.
اب تو خیر وہ سلسلے ختم ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں ہیں وہاں ہیں، تو وہ دودھ پلاتی ہے 2 سال، تو کتنی مشقت ہے، اور اس کے علاوہ اور خدمات، اس کے کپڑے دھونا، اس کو نہلانا دھولانا، اس کو ہر وقت پیار، رات کو اپنی نیندیں اس کے لیے قربان کرنا، تو یہ سارا مرحلہ جو ہے ماں کو زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے باپ کے علاوہ۔ ٹھیک ہے وہ کما کر لاتا ہے، وہ اس کی بھی خدمات ہیں، لیکن جتنی ماں اس کے ساتھ پڑتی ہے تو اس اللہ نے اس کی خدمات کا یاد ذکر کر دیا۔ ٹھیک، اب یا اللہ حکم کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کریں؟ انشکر لی والے والدیک، اے بچے اے بیٹی میرا شکر ادا کر کہ اصل تو سب کا میں ہوں، خالق حقیقی میں ہوں، مالک حقیقی میں ہوں، رازق حقیقی میں ہوں، رب حقیقی میں ہوں، اس لیے میرا حق تو سب سے مقدم ہے۔ انشکر لی، پہلے تو میرا شکر ادا کر، میں ہی نہ پیدا کرتا تو کیا ماں باپ کیا کر لیتے جی؟ یہاں بولے من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے اولاد، یہاں بولے من یشاء اناسن، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹیاں ہی دیتا ہے، وہ بیٹوں کو ترستے ہیں۔ وہ یہاں بولے من یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، وہ بیٹی کے ارمان میں رہتے ہیں، کاش ایک بیٹی ہی ہوتی ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا جوڑ کر لڑکا اور لڑکی دونوں قسم کی اولاد دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا، ایک شادی کرتا وہاں نہیں، دوسری کرتا وہاں نہیں، ارے ہے ہی نہیں، جو دینے والا جو نہیں دیتا۔ تو اولاد دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، کہا میں ہی نہ دیتا تو تو کہاں سے آتا؟ اس لیے سب سے پہلا تو میرا شکر کر، اور پھر وَلِوَالِدَیک، پھر دوسرے نمبر پہ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، کہ پھر دنیا میں آنے، سنبھالنے، تربیت کرنے کیا اسباب میں سے وہ سب سے اولی وسیلہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الیہ المصیر، یہ بھی ہے کہ تمہارا آخر میں پلٹ کے آنا میرے ہی پاس ہوگا، پلٹ کے آنا میرے ہی پاس ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بتایا، اور یہ دوسری سب سے بڑی حکمت کی بات ہے توحید کے بعد کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جس سے ادنا سی بھی ان کو تکلیف پہنچے، نہ زبان سے نہ عمل سے، معمولی سی۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف کا لفظ نہ بول، یہ سب سے معمولی لفظ ہے، ہوگا تو کچھ نہیں لیکن ان کا دل ٹوٹ، اچھا بیٹا اف کرتا ہے، اف ولا تنہرہما، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کر ماں باپ کو، وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے شائستہ بات، ادب کی بات، نرمی کی بات، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ان کا حق ہے۔ اب یہ ہے کہ بات عقیدے کی ہے کہ اگر ماں باپ فرق کریں مشرک ہیں، بیٹا خوش نصیب ہے مومن ہے، تو اب کیا کریں؟ وہ اللہ کا حق طلب کر رہے ہیں، اب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں اس سلسلے میں ترمیمی قانون بتاتے ہیں کہ ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک، لیکن بعض چیزیں جو اللہ کے حق سے ٹکراتی ہیں پھر اللہ کا حق مقدم ہے، جہاں اللہ کے حق سے ٹکراؤ نہیں، ٹھیک ہے، جہاں ان کا کوئی مطالبہ اللہ کے حق سے ٹکراتا ہے پھر ان کو رہنے دو، اللہ کا حق مقدم ہے۔ اس لیے کہ ضابطہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں ماننی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تجھے مشکل میں ڈالیں، تجھے مجبور کریں، تیرے ساتھ کوشش کریں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، فرض کر کے وہ خود مشرک ہیں
تجھے بھی شرک پہ آمادہ کرتے ہیں. ما لیس لک بہ علم، ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا کہ جس کی تیرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی علم ہی نہیں ہے. جی تو فلا تطعہما، یہاں آ کر ان کی اطاعت مت کر، ان کی بات مت مان. لیکن بات نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ان کی ٹھن جائے اور تو مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور ان کی دل آزاری کوئی کرنا لگے. بات نہ مان، صرف بات نہ مان. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ رہے دنیا میں دستور کے مطابق، طریقے کے مطابق، ادب اور احترام کے مطابق. صرف بات نہ مان. تو صرف شرک کی بات نہیں ہے. اہل علم کہتے ہیں اگر ماں باپ اولاد کو کسی فرض، واجب اور سنت مؤکدہ سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مسجد میں نماز نہ پڑھ، یہاں گھر میں پڑھ، یہ سنت مؤکدہ ہے. یا فرض نماز نہ پڑھ، فرض روزہ نہ رکھ، ہماری خدمت میں رہ، یہ کام کرنا یہ اللہ کا حق ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ نفل نہ پڑھ، ہمارے سامنے بیٹھ، تو نفل مت پڑھ، ان کے سامنے بیٹھ، ٹھیک ہے نا. تو عقیدے میں فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ میں ان کی اطاعت نہیں، لیکن کوئی بد اخلاقی کی بات بھی نہیں کرنی کہ تم تو کافر اور مشرک ہو، تمہاری بات نہیں مانتی. بس معذرت کر لو اور رہو ان کے ساتھ، پھر بھی شائستہ طریقے سے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ماں بگڑ گئی، مشرکہ تھی. اس نے بھوک ہڑتال کر دی. بھوک ہڑتال، یہ بھوک ہڑتال بھی مشرکوں کی سنت، مشرکانہ سنت. اور کہا میں دھوپ سے سائے میں نہیں آؤں گی اور کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک تو سعد واپس اپنے تیرے مشرکانہ دین پہ نہیں آئے گا. بڑی سخت بات. حضور کے پاس میں کیا تھا، میں تو ماں باپ کی بہت خیال کرتا ہوں، لیکن وہ ماں تو بھوک ہڑتال پہ ہے. میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ تو ہڑتال توڑتی نہیں کہ میں مر جاؤں گی تو اللہ بھی اجازت کر دے کہ اس میں کوئی پرواہ نہیں. تو جب آیت نازل ہوئی تو جا کر ماں سے کہا امی میں بڑا احترام کرتا ہوں، بڑا ادب کرتا ہوں آپ کا، لیکن دین چینج کرنے کے لیے اگر آپ مجبور کریں گی تو میں ہزاروں مائیں قربان کر سکتا ہوں دین پر، اب آگے آپ کی مرضی ہے. ماں نے جب بیٹے کا جذبہ دیکھا کہ یہ چلنے والی تو اوپر کا ختم کر دی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات میں جہاں اللہ کے حق سے ان کا حق ٹکراتا ہو تو ان کی بات صرف نہیں مان، لیکن پھر بھی حسن سلوک ان کے ساتھ رکھ، بدسلوکی نہیں کرنی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اچھا، تو غلط بات میں، ناجائز بات میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی تو یا اللہ کس کی مانے؟ کہا ان کی مان جو میری بات مانتے ہیں. جو میری بات مانتے ہیں ان کی بات مانو. تو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کر، پیچھے چل ان لوگوں کے رستے کی جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے. جو میرے نیک اور صالح بندے ہیں ان کے پیچھے چل، ایسی باتوں میں ماں باپ کے پیچھے مت چل. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر میری ہی طرف ہوگا تمہارا واپس آنا، تو آخر میں دوں گا کہ تم حساب. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے خیر اور شر کے، اور پھر اس پہ جزا اور سزا بھی مرتب ہوگی. تو اس بات کو سب سے پہلے خیال میں رکھو کہ بالآخر میرے پاس آنا ہے. تو دنیاوی تعلقات میں اس بات کو سامنے رکھ کر وہ تعلقات رکھو کہ کہیں یہاں آ کر ناکام نہ ہو جاؤ. تو باہر صورت ماں باپ نیک ہیں تو بڑی غنیمت کی بات ہے، اور نیک نہیں ہیں تو بھی اولاد کو حق نہیں کہ ان کے سامنے اف تک کی بات کرے.
ہاں یہ کہ ان کی غلط بات کی اطاعت نہ کرے اور سلیقے سے ساتھ رہے، یہ ان کا حق ہے۔ یا بنی انہا ان تکو، یہ اتنی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ میرے حق کے بعد ان کا حق ہے، اور ان کے حق کی حدود یہ ہے۔ اب آگے پھر لقمان حکیم کی بات ہے۔ یا بنیا، ہے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بے شک قصہ یہ ہے، ان تک اگر کوئی نیک یا بد عمل مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، ایک رائی جانتے ہیں ماشاء اللہ، سرسوں کا دانہ جو سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے، وہ تو کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے رائی کا دانہ کہا ہے، کسی جگہ اللہ نے مثقال ذرۃ کہا ہے، ایک ذرے کے برابر۔ اور ذرہ وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو سورج کی شعاؤں میں اڑتی نظر آتی ہیں، ان کو ذرے کہتے ہیں، ذرات اڑ رہے ہیں۔ اور سب سے چھوٹی جو سرخ قسم کی چمٹی ہوتی ہے، سب سے چھوٹی، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا، معمولی سے معمولی انسان کا عمل اچھا ہے یا برا، جب وہ کرتا ہے اور پھر وہ عمل فتکن فی صخرہ، کسی چٹان کے اندر ہے، فرض کریں، او فی السماوات، یا وہ آسمان کی بلندیوں میں ہے، او فی الارض، یا وہ زمین کی پستیوں میں اور تہوں میں ہے، تو یاد رکھو یأتی بہ اللہ وہاں سے بھی اس عمل کو لے آئیں گے بروز قیامت۔ تو کوئی آدمی کا ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر عمل چھپا نہیں رہے گا، گم نہیں ہو جائے گا، وہ کائنات میں کہیں بھی ہوگا، اللہ بروز قیامت اس عمل کو لے آئے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، لوگ اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور کوئی شر کا کام، گناہ کا کام بھی ذرے کے برابر کرے گا تو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ تو مقصد یہ کہ کوئی عمل چھپا نہیں رہے گا، گم نہیں ہو جائے گا، یأتی بہ اللہ، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین اور خبردار ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اس سے کوئی چیز غائب نہیں، اور اتنا باریک بین ہے کہ آپ خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کے لیے وہ بھی ایسے ہی جیسے کہ پہاڑ، تو اللہ کے لیے ایک پہاڑ اور ایک ذرے برابر چیز ایک جیسی ہے، کیونکہ وہ لطیف کا ایک معنی مہربان ہوتا ہے، لطیف کا ایک معنی ہوتا ہے باریک سی باریک چیز کو بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے، تمہارا ہر اعمال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، فرماتے ہیں پیارے بیٹے، ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ نماز قائم کر۔ نماز وہ عبادت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کی شریعت میں رہی ہے۔ کتنی نماز پڑھنی ہے یا کیسی نماز پڑھنی ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن نماز کی عبادت سے خالی کوئی شریعت بھی نہیں رہی، اس لیے کہ نماز ساری عبادات کا خلاصہ اور لب لباب ہے، مجموعہ ہے، جیسے ساری عبادتوں کا گلدستہ ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، جسم کی، روح کی، دل کی،
ساری عبادتیں جو ہے نا وہ اکٹھی ہیں، اور ساری مخلوقات کی، سب فرشتوں کی عبادتیں بھی، یہ ایک مجموعہ ہے کل کائنات کی عبادت کا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ، کہ ساری مخلوق اپنے اپنے طریقے کی نماز پڑھنی جانتی ہے کہ میں نے نماز کیسی پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر مخلوق میں بھی، پرندوں میں بھی ہے، درندوں میں بھی ہے، چرندوں میں بھی ہے، جی جمادات میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے، معدنیات میں بھی ہے، ہر چیز میں نماز اس کی شان کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ کل قد علم، اور یہ ساری مخلوق جانتی ہے صلاتہ، اپنی اپنی نماز کی انہوں نے کیسے پڑھنی ہے، اور تسبیح کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے۔ اور وَلَٰكِن لَا تَسْمَعُونَ، یعنی تم لا تفقہون تسبیحہم، تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں، نہ ان کی نماز کا، لیکن وہ، اور کل قد علم کا یہ معنی بھی ہے کہ سب کی نماز اللہ جانتے ہیں، سب کی نماز اللہ جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ سب اپنی اپنی نماز پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ تو کہ ایسی عجیب، اور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بندے کو اللہ کے قریب کرنے والی بھی نماز ہے۔ اور خود حضور نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے نماز میں، قیام میں بھی قریب ہوتا ہے، رکوع میں اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، اور پھر اقیم الصلاۃ یعنی ٹھیک طریقے سے نماز کو قائم کر بیٹھے کو، اس لیے کہ ٹھیک طریقے سے نماز پڑھے گا تو سارا دین ٹھیک ہو جائے گا، اور نماز غلط سلط ہوئی تو سارے کام ہی غلط سلط ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ حاتم اصم رحم اللہ بلخی نیک پرہیزگار بندے تھے اللہ کے، کوئی ایک دوسرے بزرگ کے پاس گئے کہ حضرت آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، اور ولایت کے درجے کو، اس ولایت کے مقام کو آپ کیسے پہنچے؟ ان کا نماز سے۔ اب ہم تو اور سمجھیں، نماز پڑھو نہ پڑھو یہ دل کا یقین ہونا چاہیے، کہتے ہیں، اور یہ نماز کی کیا ضرورت ہے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ نماز نہیں پڑھو، کہتے ہیں فلاں تسبیح پڑھو، فلاں وظیفہ پڑھو، بھائی وظائف سے نہیں، نماز ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، بخاری شریف کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کو میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، وہی جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ سمجھ لے کہ میں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے جنگ کا۔ یہ نہیں کہا کہ اس پہ بیماری نازل کروں گا، اس پہ قحط نازل کروں گا، اس کو یہ سزا دوں گا، اس کو یہ سزا دوں گا۔ سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ اللہ سے اعلان جنگ۔ جس کی اللہ سے اعلان جنگ ہو جائے گی اس پہ ساری مصیبتیں آئیں گی۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کسی اللہ کے نیک بندے سے دشمنی کہ اللہ فرماتے ہیں اب اس شخص کی مجھ سے جنگ ہے۔ اس لیے کہ دوست اپنے دوست کے ساتھ کسی کو دشمنی کرنے دے گا؟ اگر وہ واقعی دوست ہے تو دوست میں جان قربان کرے گا۔ تو جو اللہ کا دوست ہوگا تو اللہ اس کے دشمن کو چھوڑیں گے کیا؟ چلیے اس موضوع کو نہیں چھڑتا۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ان عبادتوں کے ذریعے سے آ سکتا ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ فرض عبادت، فرض روزہ، فرض نماز، فرض حج، فرض زکات۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا میرے تقرب کا دوسرا ذریعہ ہے نفل، دوسرا ذریعہ ہے، پہلا ذریعہ ہے فرض، دوسرا ذریعہ ہے نفل۔ اب کتنے لوگ ہیں
جو نفلوں پہ تو زور دیتے ہیں، فرضوں کی پرواہی نہیں، تو پھر تقرب اللہ کے کیسے حاصل؟ اس لیے کہ ہم ولایت کو ہی کچھ اور چیز سمجھتے ہیں. ولایت لباس میں نہیں، کوئی خاص ڈھنگ کا اپنے آپ کو بنانا، خاص مخصوص لباس پہننا نہیں. سچے عقیدے اور صحیح عمل کا نام ہوتا ہے ولایت. ہمارے ہاں معیار کو جو علامہ اقبال کہتے ہیں، بھکاری ہو اور بال لمبے ہوں سر کے، بھکاری ہو اور بال لمبے ہوں سر کے، مسلمان اسی کو ولی جانتے ہیں. نہیں، یہ جس کا عقیدہ ٹھیک، جس کے اعمال درست، وہ اللہ کا ولی ہے. اس کو نہیں چھوڑو ورنہ اللہ سے جنگ ہو جائے گی. تمہارا پہلا ذریعہ تقرب کا فرض، پھر دوسرا تقرب کا ذریعہ کیا ہے؟ نفل. تو اے بیٹے، پیارے بیٹے، نماز قائم کرو. دوسری چیز وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھی باتوں کا حکم کرو کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، اچھے کام ان کو بتا. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسروں کو غلط کاموں سے روک. یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے. نماز پڑھنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے. یہ بہت بڑا فریضہ ہے جی. لیکن آج اس فریضے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی کرتا تو یہ کرنے تو اس کو اپنی قبر میں جائے گا، جائے جہنم میں. ایسی باتیں کرتے ہیں جی، یا کرتے بھی ہیں تو ایسے انداز سے کہ اگلے کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ شرم نہیں آتی؟ مسجد میں نہیں آتا، پکڑ جائے گا. تو کون ہے مجھے شرم دلانے والا؟ پیار اور محبت سے، جیسے لقمان کہتے ہیں، اے بنیا، اے پیارے بیٹے، اے پیارے بھائی. تو پیارے الفاظ سے اس کو نیکی کا کہو کہ یہ کام اچھا ہے، اس میں نجات ہے، اللہ کی رضا ہے، آپ کی بہتری ہے. یہ چھوڑ، یہ غلط کام ہے، اس میں اللہ لانا. تو پیار اور محبت سے امر بالمعروف نہی عن المنکر. لیکن پہلے تو یہ کام ہی چھوٹ گیا ہے، پھر جو کرتے ہیں ان کا انداز ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا کوئی ثمرہ، کوئی نتیجہ خاص نہیں نکل رہا. ورنہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اس میں بڑی بڑی تکالیف انہوں نے برداشت کی، جان پر کھیلے، لیکن امر بالمعروف چھوڑا نہیں. حضور نے فرمایا ہے کہ افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائز، کہ بہترین جہاد ظالم حاکم کے سامنے سچی بات کہنا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ ظالم ہے، آپ سچی بات کہیں گے تو بکھرے گا اور پھر یوں تو نہیں چھوڑے گا. اس کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. تو ہمارے اکابر اتنے حوصلہ مند تھے، جان پہ کھیل گئے، لیکن کلمہ حق انہوں نے ضرور کہا. امام شمس الدین سرخسی رحمہ اللہ، بہت بڑے اسکالر گزرے ہمارے جی. ایک مسئلے پر بادشاہ سے اختلاف تھا. کسی مطلقہ عورت سے وہ شادی کرتا تھا، ابھی اس کی عدت نہیں گزری تھی. اس نے کہا میں نے تو کرنی ابھی. شیخ نے کہا عدت کے اندر حرام ہے، نکاح ہی نہیں ہوگا، بدکاری ہوگی. اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے. وہ انہوں نے پھر ٹوکا. آپ کون ہوتے ہیں؟ میں تو کروں گا، میرے پاس قوت ہے. ان کا تو کیسے کرے گا؟ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو اس نے غصے میں آ کر شیخ شمس الدین سرخسی رحمہ اللہ کو اندھے کنویں میں 15 سال قید کر دیا. 15 سال، 15 دن نہیں. آج کی جیلیں نہیں، کھانے بھی مل رہے ہیں، ساری عیاشیاں ہو رہی. اندھے کنویں میں جس میں پانی خشک ہو چکا تھا، اندھیری رات ہے، اس میں اتار دیا. 15 سال اسی میں کس طرح رہے.
اور عالم اتنے بڑے تھے کہ شاگرد آتے جن کو اوپر منڈیر پر چاروں طرف بیٹھتے، نیچے سے وہ بولتے، وہ لکھتے جاتے تھے. ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اتنی بڑی کتاب 15-16 والیوم 15-16 والیوم کی کتاب مبسوط سرخسی اس کا نام ہے. مبسوط وہ کنویں کے اندر 15 سالوں میں لکھا ہی ان کو. آج بھی اتھینٹک، آج بھی. ہاں اتنا عالم جس کے پاس کچھ نہیں، صرف یادداشت ہے، لیکن ظلم کتنا اس پہ. ایک اور ہے، انہوں نے امر بالمعروف کیا. اس نے غصے میں آ کر جلادوں کو کہا اس کے سارے دانت نکال کے سر میں ٹھونک دو. اس لیے یہ بات مجھے کیوں کہی؟ اور یہ دھمکی نہیں تھی، باقاعدہ دانت نکالے گئے، ہتھوڑی سے سر میں ٹھونکے گئے. انہوں نے یہ برداشت کیا، لیکن کلمہ حق انہوں نے کہا. تو یہ دین جو سلامتی کے ساتھ ہمارے پاس ہے، یوں ہی نہیں، اس پہ قربانیاں دی گئی، اس پہ قربانی دی گئی. آج ہمارے پاس مفت میں پڑا ہے، ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں. اور فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا تو یہ پھر پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا رستہ ہے. تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو اس رستے میں تجھے مصیبتیں پہنچی اس پہ پھر صبر بھی کرنا، صبر بھی کرنا. اس لیے کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ارادے کے کاموں میں سے ہے. معمولی حوصلے والا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے. تو بہرحال صبر جو ہے نا، یہ بھی بہت بڑی حکمت والی بات ہے، بہت بڑی حکمت والی بات ہے. تو یہاں کے نصائح میں اب 2 باتیں رہ جاتی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.